بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ صبح کی نماز سنتیں پڑھ کر دائیں کروٹ پر لیٹنا یہ سنت رسول نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کیا فرماتے ہیں۔ عزیز دوستو، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتر پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے۔ دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے۔ تیسری حدیث میں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمان منقول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سنتیں پڑھ لیتے تو اگر میں جاگ رہی ہوتی تو میرے ساتھ بات چیت کرتے، ورنہ آپ بھی لیٹ جاتے۔ اب یہ 3 فرمان امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمارے سامنے ہیں، جن کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال کا بیان ہے کہ سنت پڑھ کر لیٹنا ہے یا وتر پڑھ کر لیٹنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تعالی تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی اس شخص نے جس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ بے شک سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح صادق ہونے کے بعد ہلکی سی 2 رکعتیں نماز پڑھتے اور دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ مؤذن آ کر آپ کو نماز کی اطلاع کرتا۔ آپ آگے پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وضاحت فرما رہی ہیں کہ یہ جو آپ کا سونا تھا اس کی حیثیت کیا تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے نہیں لیٹتے تھے کہ یہ سنت ہے، بلکہ اس وجہ سے لیٹتے تھے کہ رات کو آپ تھک جاتے تھے، اب کچھ آرام کر لیں۔ اور اس کے بعد ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تعالی سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بھی ذکر کرتے ہیں کہ آپ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل یہ ہے کہ آپ دائیں پہلو پر لیٹے ہوئے کسی شخص کو دیکھتے تو آپ انہیں پتھر مارتے تھے۔ اب ابن عمر وہ صحابی رسول ہیں جو متبع سنت ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر عمل کو اس طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے جس طرح وہ عمل رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت تھا۔ حالانکہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ کو پیشاب کی حاجت نہیں تھی، لیکن رسول پاک وہاں بیٹھے تھے تو آپ بھی اس مقام پر ویسے ہی بیٹھ گئے کہ یہاں میرے آقا میرے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ بیٹھے تھے، اس لیے میں بھی بیٹھ گیا ہوں۔ تو عزیز دوستو، اب ان احادیث نبویہ کے اندر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اعمال کا تذکرہ کیے ہیں۔ وتر کے بعد لیٹنا، 2 سنت کے بعد لیٹنا، سنتیں پڑھ کر میرے ساتھ بات چیت کرنا یا لیٹ جانا۔ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کی وضاحت پیش کر دی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ آپ کا یہ سونا بطور سنت کے نہیں تھا بلکہ تھکاوٹ کی وجہ سے تھا۔ گویا یوں سمجھ لیں کہ آپ کا یہ آرام کرنا بطور عبادت نہیں تھا، بطور عادت تھا کہ ساری رات تہجد پڑھنا اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لینا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ آپ کا عمل ہے۔ اس عمل سے جو آج کل کا ایک متنازع مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لیٹنا سنت ہے، تو دیکھیے یہاں امی عائشہ رفیقہ حیات، تمام امت کی ماں
نے فیصلہ دے دیا کہ یہ سونا بطور سنت کے نہیں تھا، تو اس لیے میری بات ثابت ہو گئی کہ نماز سنت کے بعد لیٹنا، دائیں کروٹ پر لیٹنا یہ سنت نہیں ہے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات ثابت ہے۔ آگے چلتے ہیں، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی شخص کو دیکھتے تھے کہ وہ نماز کے سنتیں پڑھ کر لیٹ گیا ہے، تو آپ لوگوں سے کہتے کہ اس کو پتھر مارو، آپ خود بھی ان کو پتھر مارتے تھے۔ اسی طرح سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، انہوں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا کہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھ کر لیٹا ہوا دیکھا، تو آپ نے فرمایا اسے پتھر مارو۔ سعید بن مسیب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے حکم دیا کہ اس شخص کو پتھر مارو کہ یہ کیوں لیٹ گیا ہے۔ اسی طرح ابو صدیق ناجی ایک اور تابعی ہیں، انہوں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سنت پڑھ کر لیٹ گئے، تو سیدنا ابن عمر نے ابو صدیق ناجی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو بھیجا کہ جاؤ ان کو کہو کہ ایسا نہ کریں، یہ کیوں لیٹ گئے ہیں۔ تو ابو صدیق ناجی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ گئے، انہوں نے جا کے ان لوگوں سے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہو۔ انہوں نے وہ بات کہی جو آج کل متنازع بات چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک ہم سنت عمل ہے، تو ہم تو سنت کا ثواب حاصل کر رہے ہیں، اس لیے ہم لیٹ گئے۔ ابو صدیق ناجی واپس گئے ابن عمر کے پاس، انہوں نے پھر دوبارہ بھیجا ان کو، جا کر فرمایا کہ ابو صدیق ناجی جا کر ان کے بتاؤ کہ یہ سنت نہیں ہے، بلکہ فرمایا یہ بدعت ہے، بدعت عمل ہے، اس طرح آپ سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں ابو صدیق ناجی رحمۃ اللہ علیہ تعالی سعید بن مسیب فرماتے ہیں پتھر مارتے تھے، ابو صدیق ناجی فرما رہے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ بدعت عمل ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر دائیں کروٹ پر لیٹ گیا، تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور فرمایا اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کہیں کیوں یہ گر گیا ہے۔ تو سیدنا نافع وہاں تعبیر موجود تھے، انہوں نے ایک اچھی تعویل کی، انہوں نے کہا کہ حضرت کہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے فرض اور سنتوں کے درمیان فرق کر لوں۔ سیدنا ابن عمر نے فرمایا کہ کیا سلام یہ فصل نہیں ہے، یہ کافی ہے، یہ لیٹنے کی کیا ضرورت ہے، گویا آپ نے یہ فرمایا۔ اسی طرح ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا عمل دیکھیں۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ یہ بھی بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ آدمی کو کیا ہو گیا ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ کر یہ گھوڑے گدھے کی طرح لوٹتا ہے، جب سلام پھیر چکے تو بیٹھ جائے پھر نماز پڑھ لے۔ دیکھیں یہاں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بقول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو جو دائیں کروٹ پر لیٹ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، گھوڑے اور گدھے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ہیں، وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضر سفر اور حضر کے ساتھی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر لیٹ گئے ہوں۔ آئیں
آگے آخری بات آپ کو کہتے ہیں کہ ایک اور تابعی ہے سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تعالی، انہوں نے فیصلہ ہی کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم وطر کے بعد، کیونکہ تہجد پڑھی، وطر پڑھے، اگر وطر کے بعد لیٹ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صبح کی سنتیں پڑھ کر، کیونکہ یہ سنتوں کے بارے میں لازمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختصر پڑھتے تھے اور لازمی پڑھتے تھے، اگر آپ سنتیں پڑھ کر لیٹیں تو یہ مناسب بات نہیں ہے کہ سنتوں کے وطر کے بعد لیٹ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سنتیں وطر کے بعد لیٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنتیں پڑھ کر لیٹنا نہیں چاہیے۔ یہ سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اب دیکھیے، ایک طرف امی عائشہ کا تفصیلی فیصلہ، اور اسی طرح ان کے مقابلے میں سیدنا ابن عمر سنت نہیں کہہ رہے، بدعت کہہ رہے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود کا عمل اور ان کا کام، ان کے مقابلے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس حدیث، ان احادیث پر کیا عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے 4 لوگوں کے اقوال کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ اپنے آپ کو نواب حضرات کہتے ہیں۔ ایک نواب صاحب ہیں، نواب علامہ وحید الزمان صاحب، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب نزول الابرار جلد نمبر 1 صفحہ 125 پر تحریر فرماتے ہیں کہ یہ دائیں پہلو پر لیٹنا یہ مسنون عمل ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے جو اصحاب ہیں ان میں سے علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ سونا فرض ہے، اور نماز کے فجر کی شرائط میں سے ہے کہ اگر سنتیں پڑھ کر لیٹے گا نہیں، علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کی سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ آگے وحید الزمان فرماتے ہیں کہ اس میں ان کا تفرد ہے۔ ایک اور نواب صاحب ہیں، نواب نور الحسن خان صاحب، وہ اپنی کتاب عرف الجادی صفحہ 33 پر تحریر فرماتے ہیں کہ یہ سنت عمل ہے اور اس کا حکم وارد ہوا ہے۔ اور اسی طرح چوتھے صاحب حکیم سادس سیالکوٹی، وہ اپنی کتاب صلاۃ الرسول میں تحریر فرماتے ہیں، صلاۃ الرسول صفحہ 350 پر تحریر فرماتے ہیں، فجر کی سنتیں پڑھ کر فرضوں سے پہلے دائیں کروٹ پر لیٹنا یہ سنت عمل ہے۔ عزیز دوستو، آئیے فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خلاصہ بات بیان کر رہا ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 عمل منقول ہیں: وطر کے بعد لیٹنا، 2 رکعتوں کے بعد لیٹنا، نمبر 3 سنتیں پڑھ کر۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ فرماتی تھی کہ آپ کا یہ سونا بطور سنت کے نہیں تھا۔ اب ان حضرات کی بات سنیں، امی عائشہ تو فرما رہی ہیں کہ اللہ کا رسول کا عمل یہ سنت نہیں تھا، یہ کہتے ہیں سنت عمل ہے۔ اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کو پتھر مارا کرتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی بات آپ نے سن لی کہ علامہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے سفر حضر کا ساتھی رہا، کبھی انہوں نے یہ عمل نہیں کیا۔ اور آخر کے اندر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی آپ کے سامنے ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا لیٹنا ایسا ہے جیسا کہ گھوڑا اور گدھا لیٹا پڑا ہوتا ہے، یعنی ان کو اس عمل سے اتنی نفرت تھی۔ عزیز دوستو، یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ صحابہ کا عمل کیا ہے، عبداللہ بن مسعود کا عمل کیا ہے، اور عبداللہ ابن عمر کا عمل کیا ہے، اور تابعین کا جو بڑے اکابرین ہیں، سعید بن مسیب جیسے، اور جو ہے وہ ابو صدیق ناجی جیسے لوگ، وہ فرما رہے ہیں یہ سنت نہیں ہے۔ امی عائشہ کہہ رہے ہیں یہ سنت نہیں ہے، لیکن یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ اب آپ کی مرضی کہ آپ سنت پڑھ کر دائیں کروٹ پر لیٹیں گدھے گھوڑے کی طرح، یا پتھر کھائیں۔ اگر اس زمانے کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے وہ پتھر مارتے،
اب آپ کی مرضی کہ اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عمل پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی اور اس پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔